بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طبیہ کالج کی طرف سے کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ حسب معمول طب اور عملیات کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی، باقی آج کی کلاس میں کوشش کروں گا کہ سنانے کے بجائے میں سنوں، آپ لوگ سوالات کریں اور میں ان کے جوابات دوں۔ یہ میں تمام احباب سے کہوں گا کہ یہ جو کتاب ہے ادویہ سازی، اسے ضرور آپ مطالعے میں رکھیں۔ یہ دیکھیں، یہ دوسری کتاب ہے غذائی چارٹ، اور اس کا میں لنک آپ کو ابھی پیسٹ کر دیتا ہوں۔ یہ آپ یہ لے، اور ایک کتاب ہے یہ تحریک امراض علاج، کہ آپ ادویات کو شناخت کیسے کریں۔ مثلا عمومی طور پر جو سفید رنگ کی یا دودھ والی ہوتی ہے نا جڑی بوٹیاں، وہ اعصابی ہوتی ہیں، جن میں سفید رنگ کا جیسے آک ہو گیا، انجیر کا دودھ ہو گیا، یا ایسی اور چیز سے ہو گئی، یہ عمومی طور پر اعصابی ہوتی ہیں۔ اور جو عضلاتی چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ انہیں اٹھا کر دیکھنا چاہیں تو سب سے جو ہلکی چیز ہوگی وہ غدی ہوگی، اس کے بعد اعصابی ہوگی، اور سب سے زیادہ وزنی عضلاتی چیز ہوتی۔ جو چیزیں کھٹی ہوں، بکسائلی ہوں، یہ عضلاتی ہوتی ہیں، اور جو چرپراہٹ ہو جیسے کالی مرچ، سنڈ وغیرہ، یہ غدی ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ یہ چیز دیکھیں کہ کوئی بھی ایک جڑی بوٹی ہے، آپ اسے نہیں پہچانتے کہ یہ کیا ہے، آپ اسے تھوڑا سا چکھ کے دیکھیں، چبا کر دیکھیں، اگر وہ کڑوی محسوس ہوتی ہے تو یہ عضلاتی ہے، اگر اس کے چبانے سے منہ میں لیس پیدا ہوتی ہے تو یہ عمومی طور پر اعصابی ہوتی ہے، اگر منہ میں چرپاہٹ محسوس ہو تو یہ غدی ہوتی ہے۔ پھر ایک اور اہم بات ہے کہ جو خوشبوئیں ہوتی ہیں عمومی طور پر یہ غدی ہوتی ہیں، کیونکہ جتنی لطافت ہوگی اتنی ہی اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ بدبو والی چیزیں جیسے ہینگ وغیرہ ہو گئے، یہ عضلاتی ہوتی ہیں۔ اور اعصابی چیزیں عمومی طور پر ان میں کوئی خاص ایسی چیز نہیں ہوتی، لیکن ہوتی بھی ہے، لیکن زیادہ تر جو خوشبو بدبو کا تعلق ہے یہ عضلاتی اور غدی ان میں ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت میرا نام محمد شارف جبل پور سے۔ جی، کیسے ہیں آپ حضرت؟ اللہ کا شکر ہے۔ حضرت بعض حضرات جو ہیں، میرا ایک دوست تھا، اس کے یہاں جو ہے چوری ہوئی، تو ایک دوسرا دوست تھا ندوے میں ساتھ میں پڑھتا تھا، تو اس نے جو ہے نا، جب چھٹی کا وقت تھا، ششماہی کی چھٹی ہوئی تھی، تو ایک دوست رائے پور کا ہے، بہت دور ہے، اور ایک دوست دوسرا بہت دور ہے، تو اس کے یہاں جب چوری ہوئی تو اس نے سارا حلیہ بتا دیا اس کو کہ چور حلیہ کیا تھا۔ تو یہ جاننے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے، اور جو جب پکڑا گیا تو سیم ایز جیسا اس نے بتایا تھا وہ ایسا ویسا ہی نہیں، تھا۔ ایک منٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ جی جی چوری یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ معلوم کرتے ہیں، اس میں اعمال سے زیادہ یکسوئی پہ منحصر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ اعمال بھی ہیں، اعمال سے ذرا اعتقادی طور پر انسان مطمئن ہوتا ہے کہ یہ میں پڑھوں گا تو اس عمل کے اثر سے یہ کام ہو جائے گا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ علم العادات میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ وہاں چور پکڑنا اور غیب کی باتیں معلوم کرنا، وہ کچھ ایسا ایک مسئلہ ہوتا ہے جس سے آپ اگر مہارت پیدا کریں گے تو آپ بھی سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ حلیہ بتانا اور یہ چیز کرنا، یہ بس آپ لوگوں نے نا ابھی کسی ساتھی نے نا علم العادات اور یہ ذائچہ اور یہ ستاروں کا علم اور حاضرات کا علم، اس کے بارے میں لکھا تھا میسج میں،
تو میں نے مجھے بہرحال اس چیز کا اگر پہلے خیال آ جاتا تو میں آپ لوگوں کو یہ چیزیں ساری سکھا دیتا. تو انشاءاللہ جو نیکسٹ کلاس شروع ہوگی، جو بھی لوگ اس میں شریک ہوں گے اور جو لوگ اس بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ذائچہ بنانا اور یہ علم نجوم، یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ کوئی حرام شرام نہیں ہے، وہ کچھ اور چیز ہوتی تھی جسے حرام کہا گیا ہے. ہمارے ہاں بس ایک چیز سے مشہور ہو جاتی ہے، اسی پہ فتویٰ ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو دوسری اہم بات یہ ہوتی ہے کہ استخارہ جات ہوتے ہیں. میں نے آپ کو یاد ہوگا ایک عمل بتایا تھا کہ آپ یہاں لفظ اللہ لکھیں، ایسے ایسے تصور میں لکھیں، سنہرے الفاظ یعنی گولڈن کلر ہو اس کا. آپ یہ تصور کریں کہ اس سے ایک روشنی نکل رہی ہے. شروع میں تو دقت ہوتی ہے، بعد میں انسان اس پر مکمل طور پہ عبور حاصل کر لیتا ہے. جب وہ روشنی نظر آنے لگے تو پھر اس روشنی کی اقتدا میں، یعنی جیسے آدمی نے بیٹری یا ٹارچ پکڑی ہوتی ہے، وہ چلتا جاتا ہے اور اس کی روشنی میں وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، ایسے ہی اس میں آپ ان سے مکان پوچھیں، ان سے جگہ پوچھیں، ان سے ان کا حلیہ پوچھیں. اس کے بعد پھر جب آپ یکسوئی پیدا کریں گے، بالکل یکسو ہو کے بیٹھ جائیں گے، آپ تصور کریں گے کہ آپ کا جو آپ اس روشنی میں جو یہاں سے پھوٹ رہی ہوگی اس میں آپ ظاہرے کا ویسے تو نہیں ہوتا نا کہ بھائی کوئی اندھیرے میں وہ تیر چلاتا ہے. دیکھیں ہم جو عملیات میں نا دو تین چیز سے معلوم کرتے ہیں. مریض کا نام پتہ کرتے ہیں، تاریخ پیدائش بھی پتہ کرتے ہیں، پھر اس کی والدہ کا نام بھی پتہ کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. اب اگر میں نے ہی ساری چیزیں بتانی ہے تو پھر میں نے یہ چیزیں کیوں پتہ کی ہیں؟ اصل میں ہم کسی حد تک اپنے تجربات کی روشنی میں اس آدمی کی اصلیت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ جو نام ہے اس کی والدہ کا نام ہے، تاریخ. بات ہو رہی تھی اس کی کہ جو آدمی ایسی باتیں کرتا ہے کہ بھائی اسے چوری نظر آئے، اسے امراض نظر آئے، اسے ساری چیزیں نظر آئے. میں آپ کو یہ چیز بتا چکا ہوں کہ عامل دو قوتوں سے کام لیتا ہے. ایک عامل کی اپنی قوت ہوتی ہے، ایک مریض یا طالب کی ہوتی ہے جو اپنی تمنا آرزو لے کر قدم اٹھا کر آپ کے پاس آتا ہے. جب آپ مراقبے میں جائیں گے بالکل مدہوش ہو جائیں، آپ کو کسی اور چیز کی پرواہ نہ رہے، نہ کوئی آواز آئے نہ کچھ، جتنی آپ کو یکسوئی ہوگی. آپ تو چور کی بات کہہ رہے ہیں، آپ تو آسمان تک کی باتیں پتہ کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک قدرت کا عطیہ ہے. آپ وفی انفسکم افلا تبصرون، اس میں ایک گہرا نقطہ ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ دونوں طرح سے آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی مرض سامنے آ گیا، اب ہم نے ایک کلیہ بتا دیا. اب کہتے ہیں جناب یہ جو ناک میں یہاں جو ہے نا یہ پھوڑا نکلا ہے نا، آپ نے یہاں کا بتایا تھا، میرے تو یہاں نکلا ہے، میں یہاں کیا کروں گا، ادھر نکلا ہے میں کیا کروں گا. بھائی ایک کلیہ ہے، یہاں سے اس طرف جو بھی ہوگا اس کا آپ اس طرح علاج کریں، اس طرف جو ہوگا اس کا علاج کریں، یہاں جو ہوگا اس کا الگ علاج کریں، یہاں جو ہوگا آپ کو کلیہ پتہ ہونا چاہیے. رہی یہ بات کہ اس میں نسخہ کون سا استعمال ہو، بھائی جو یہاں ہوگا وہ یہاں بھی ہوگا، جو یہاں ہوگا یہاں بھی ہوگا، یہاں ہوگا یہاں بھی ہوگا. سمپل سی بات. اسی طریقے سے عملیات ہے کہ جناب میرے پاس سر درد کا تو علم ہے، سر درد کا دم کرتا ہوں جناب، کیسا بھی سر درد ہو اسی وقت ختم ہو جائے. لیکن
اور کچھ مجھے پتا نہیں، صرف ایک ایک عمل مجھے ملا۔ بھائی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کو ایک علم ملا ہے تو آپ اس سے کام لیں۔ اس نے نہ تو نہیں کرنی کہ بھائی آپ جو ہے نا اسے صرف سر درد میں کریں گے، یہ گھٹنے پہ، کان میں، ناک میں، زبان پہ، یا پاؤں کی تلیوں میں یہ کام نہیں کرے گا۔ بھائی سب جگہ کرے گا، آپ نے اسے محدود کر دیا ہے۔ یہی طریقہ چور پکڑنے کا، کسی کی تشخیص کرنے کا، کسی سے کچھ چیز اگلوانے کا، کسی کے معاملے میں مثلا آپ ایک مشق کرنے سے ملتا ہے، ایسے نہیں ملتا خواہ خواہ کہ بھائی ادھر چٹکی بجائی اور ادھر آپ کو دے دیا، نہیں، یہاں تو خود حاصل کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں ان کے لیے کبھی آرام نہیں ملتا۔ جتنی محنت کریں گے اتنی ہی اس میں گہرائی پیدا ہوتی جائے گی۔ مثلا آپ بیٹھے بالکل ایسے، یہ بیٹھ گئے، سادھو بن گئے، آنکھیں بند کر، اب آپ صرف اتنا سوچے کہ یہ جو آدمی سامنے سے جا رہا ہے، آنکھ بند کر لے اور یہ سوچے کہ اب یہ اتنے قدم، اتنے فاصلے پر پہنچ گیا۔ شروع میں ہو سکتا ہے غلطی ہو، پھر آپ اندازہ لگائیں گے اس کی اتنی رفتار ہے، اتنی جگہ پر اتنے قدم یہ رکھے گا اور اتنے وقت میں اتنا فاصلہ طے کرے گا۔ اسی طریقے سے آپ بیٹھ جائیں، خاموش بیٹھیں، مریض سامنے بیٹھا ہے، اس سے کچھ مت پوچھے، صرف توجہ کریں۔ تو آدھی سی باتیں آپ اپنے منہ سے کہنا شروع کر دیں۔ آپ کو عجیب لگ رہا ہے، یہ چیز سے بتانے کی نہیں ہوتی، پریکٹیکل ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اگر کوئی آدمی جب چوری کا بتاتا ہے تو جو بتانے والا ہوتا ہے نا، وہ بنیادی طور پر جو اطلاع دے کنندہ ہوتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ جناب میری یہ چوری ہو گئی، میرے گھر میں خون کے چھٹے آتے۔ اب عامل جو شاطر قسم کا عامل ہوگا، بیدار مغز جو عامل ہوگا، وہ اس پر توجہ کرے گا، اس پیغام لانے والے، پوچھنے والے کو، سائل کو، وہ اپنی توجہ کا مرکز بنائے گا۔ اس کے ذہن میں جتنا بھی مواد ہوگا گھر کے متعلقہ، وہ آپ کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ بتانے کی باتیں نہیں ہوتی، کرنے کی ہوتی ہے، مشق سے ہوتا ہے، اور پھر جب آپ اس میں آگے بڑھتے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو ملتی جاتی ہیں۔ مجھے بھی اس چیز کا بہت شوق تھا کہ جناب چور کا پتہ چلے، چوری کرنے والے کا نام حلیہ پتہ چل جائے، نقش تعویذ کرنے والے کا حلیہ پتہ چل جائے، یہ ساری چیزیں چل جائیں۔ بنیادی طور پر یہ توجہ کا مرکز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ میرا بھی ایک ساتھی تھا اور میں بھی کرتا رہا ہوں، بہت عرصے تک کرتا رہا، لیکن اب اتنا نہ تو وقت ہے اور نہ ہی اس پہ اتنا اطمینان ہے، اور بہت سارے اللہ نے راستے کھول دیے ہیں کہ وہ اتنا ہی بتاتا تھا کہ جو چوری والے جتنے بھی 2 4 5 گھر کے افراد یا رشتہ دار یا جو اس میں ملوث ہونے کا جن کا اندیشہ تھا وہ لوگ بیٹھتے ہیں، تو عامل آنکھیں بند کر کے ان سب کی طرف توجہ کرتا۔ جتنا انہیں پتا ہوتا تھا عامل اتنا ہی بتاتا تھا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ تبادلہ خیال ہے، اسے ہم تبادلہ خیال کہیں گے، اور اس سے حقیقتاً تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ یہ اس کی ایک حقیقت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ ایک چیز دیکھیں کہ ایک آدمی چور بتاتا ہے، آپ اس سے کوئی خزانہ پوچھ لیں، دیکھیں جھوٹ تو بولنا ہوتا ہے، گناہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، عامل لوگ، ایک آدمی آتا ہے، اس کا حساب کتاب لگاتے ہیں، اب وہ سے کچھ نہیں دینے گا، وہ کہتے ہیں بھائی اس کا زعفران اور مشک کا تعویذ بنے۔ اب مشک جو ہے وہ تقریباً 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کا تولہ بنتا ہے۔ اب وہ اگر آپ ایک ماشا بھی لیں گے تب بھی وہ جو ہے نا کوئی 10 15 ہزار کا بنے گا۔ تو اس لیے ہم لوگ
حلال کام بھی حرام کر کے کھاتے ہیں، بھائی زعفران لگے گا، حالانکہ زعفران کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ کسی اور بہانے پیسے ہی نہیں دے رہا۔ اس لیے بھائی بات یہ ہے کہ اپنے ہنر میں بہتری پیدا کریں، اپنے ہنر میں مہارت پیدا کریں، تاکہ یہ ساری چیزیں جو میں اب کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے عملاً آ جائے۔ بس اتنا ہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ جی آگے کوئی سوال کرے۔